رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے درس کا 6واں دن ہے اور ہم حقوق اور آداب میں سے حقوق المؤمنین، علامات المؤمن اور حسن الخلق کا بیان مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم فصل فی ثواب من قضى حوائج الناس، یہ فصل پڑھیں گے کہ جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں ان کا کیا ثواب۔ حدیث نمبر 18 ہم سب مل کر پڑھتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو ظالموں کے حوالے کر دیتا ہے۔ من کان فی حاجت اخی، جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت میں کام آتا ہے، کان اللہ فی حاجتی، تو اللہ اس کے کام میں آتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربتاً، اور جو کوئی مسلمان سے کسی پریشانی کو اور مصیبت کو دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ بہا کربتاً من کربات یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس سے قیامت کے دن کے مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت کو دور کر دے گا۔ ومن ستر مسلماً، اور جو کوئی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم نے اس حدیث کی روایت کیا۔ اب اس میں چند پوائنٹس اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عطا کر رہے ہیں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی۔ ہمارے یہاں جو رشتے بیان کیے جاتے ہیں، جو ہم رشتے عام طور پر لحاظ کرتے ہیں، اس میں خونی رشتہ ہمارے لیے سب سے پہلے رہتا ہے۔ خونی رشتہ یعنی جو سگا بھائی رہتا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت، اس کے بعد پھر دوست احباب کا درجہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہم کالج میں ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں یا پھر ہمارے ہم وطن ہے، ہم محلہ ہے، اس طرح سے ہمارے پاس ترتیب بنتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کو ہم کو پیش کیے اور عطا کیے، دین اسلام کی دعوت دی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پیش کرنے کے بعد لوگ اسلام قبول کیے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام عطا کرے، اس نظام میں فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی۔ اور قرآن کریم میں سورہ حجرات میں غالباً، جی ہاں سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مسلمان تو آپس میں بھائی ہوتے ہیں، سو ایک دوسرے سے صلح کرنا چاہیے، اختلاف نہیں کرنا، جھگڑے نہیں کرنا، ایک دوسرے کو کاٹنا نہیں۔
سو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو مسلمان ہیں، اب مسلمان سے مراد یہاں پر، مسلمان سے مراد ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتا ہو، اس کی گواہی دیتا ہو، جو اہل القبلہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہل القبلہ کا ایک نظام عطا فرمائے۔ اہل القبلہ کہتے ہیں جو اس قبلے کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ صرف مسلمان ہیں جو کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، باقی کوئی نہیں پڑھتا۔ آپ کی اطلاع کے لیے نہ یہودی پڑھتے ہیں، نہ عیسائی پڑھتے ہیں، نہ کوئی اور، ان کے بھی اپنے اپنے قبلے ہیں۔ جب قدیم زمانے میں یہ تھا کہ اسلام کا مسلمانوں کا قبلہ بھی مسجد اقصیٰ تھا، مسلمانوں کا بھی قبلہ، یہ جیسا اب اگر ہم ہندوستان کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ اگر کعبۃ اللہ کا رخ ہے تو اس طرح سے رخ بنتا مسجد اقصیٰ کا، اس طرح سے تقریباً میں سمجھتا ہوں قریب 30 ڈگری آپ کو ٹرن ہونا پڑے گا، پورے 45 بھی نہیں ہوتا، 30 ڈگری میں سمجھتا ہوں، 25-30 ڈگری اگر آپ مڑ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں مسجد اقصیٰ کا رخ ہو جاتا۔ سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، آپ تو پتہ ہے بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے؟ حضور کا زمانہ نبوت، اعلان نبوت کا زمانہ کتنا رہا ٹوٹل؟ نہیں معلوم ہے؟ اچھا یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل عمر شریف کتنی تھی؟ 63 میں سے 40 ایئرز پر تو آپ اعلان کیے نا، تو نبوت کا زمانہ کتنا ہوا؟ 23 سال، 23 یہی ہوا نا۔ 23 میں سے مکے میں کتنا رہے اور مدینہ شریف میں کتنا رہے؟ 13 ایئرز مکے میں رہے اور 10 ایئرز مدینہ میں رہے، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ۔ سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں آپ جغرافیہ کے لحاظ سے اگر آپ ایک میپ لے لیں، ایک میپ اگر آپ لے لیں تو دیکھیں گے کہ آپ ساؤتھ کی سائڈ پر کعبۃ اللہ، اگر آپ میپ لے لیں، آپ سعودیہ ہے، اس کے اوپر فلسطین وغیرہ علاقے ہیں، تو سب سے نیچے آپ کو میپ کے اندر نظر آئے گا کعبۃ اللہ۔ اس سے آپ 500 کلومیٹر اوپر جائیں گے نارتھ کی طرف، شمال کی طرف 500 کلومیٹر آپ جائیں گے تو آپ کو ملے گا مدینہ شریف، رائٹ؟ پھر اور اس سے تقریباً 1500-2000 کلومیٹر اور اوپر جانے کے بعد آپ کو ملے گا مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول بولتے ہیں نا، مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول بولتے، مسلمان پہلے ادھر نماز پڑھتے تھے، ادھر نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نماز فرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ یعنی اب یہ رخ پہ نماز، مثال طور پہ یہ رخ پہ نماز پڑھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یہ کعبہ ہے، ادھر مسجد اقصیٰ ہے، تو حضور آ کے ادھر سے نماز پڑھتے تھے، تو سامنے کعبہ ہوتا تھا اور سامنے مسجد اقصیٰ ہوتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے محبت تھی، کعبۃ اللہ سے محبت تھی۔ قبلہ تو ادھر ہے لیکن قبلے کو ڈائریکٹ ایسا نماز نہیں پڑھتے، یہاں سے اگر نماز پڑھے کعبے کی اس سائڈ پہ آ کے تو ڈائریکٹ مسجد اقصیٰ کی طرف ہوئیں گے، تو حضور کیا کرتے تھے؟ ادھر سے آ کر ادھر ہی سجدہ کرتے تھے، تو وہ قبلے کی طرف بھی برابر ہوتا اور بیچ میں کعبۃ اللہ بھی مل جاتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے نکل کر یعنی ہجرت کیے، سارے مسلمان ہجرت کیے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے مدینہ منورہ کی طرف۔ اب مدینہ منورہ جانے کے بعد میں آپ کو جیسا کہ ڈیزائن میں بتایا، میپ میں بتایا کہ نیچے مکہ ہے، پھر مدینہ ہے، پھر مسجد اقصیٰ ہے، رائٹ؟ تو اب ادھر سے کعبے میں ادھر سے نماز پڑھتے تو کعبہ بھی ملتا تھا اور مسجد اقصیٰ بھی۔ اب مدینہ میں ٹھہر کے نماز پڑھنا ہے، یا آپ کا چہرہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہو سکتا ہے تو کعبے کی طرف پیٹھ ہے، یا کعبے کی طرف چہرہ کر لو تو مسجد اقصیٰ کو پیٹھ ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا میپ کیسا ہوا؟ ادھر مسجد اقصیٰ، ادھر مکہ، ادھر بیچ میں مدینہ۔ مدینے سے ادھر منہ کرو تو ادھر پیٹھ ہے، ادھر منہ کرو تو ادھر پیٹھ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کا آرڈر کے مطابق جو قبلہ تھا وہ تو مسجد اقصیٰ تھا، وہ مسجد اقصیٰ۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے اور مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا خیال آتا تھا کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے اور ہم نماز کعبۃ اللہ کی طرف پڑھیں۔ یہ آقا کو بار بار ایسے خیال آتا تھا۔ ایک مرتبہ نماز میں حضور کی ایسی خواہش تھوڑا سا بڑھ گئی نماز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی نماز چل رہی تھی، دوران نماز اللہ کا آرڈر آیا، اے محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے محبوب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ آرزو میں، خواہش میں بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے،
سو اب ہم قبلہ اسی کو بناتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت میں اگر دیکھیں گے تو یہ جو قبلہ جس طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبلے کو کعبۃ اللہ، اب ہم کعبۃ اللہ کو قبلہ بناتے ہیں، ہم آپ کا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں، کعبے کی طرف موڑ دیتے ہیں. ایسی آیت نہیں ہے. آیت میں یہی ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم آپ کا چہرہ پھیر دیں گے قبلتاً، اس قبلے کی طرف ترداہا، جو آپ کی مرضی کے مطابق رہے گا. حضور کے دل میں جو خواہش ہوگی وہی قبلہ ہوگا. بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کعبۃ اللہ کی طرف تھی، تو پھر نماز کے درمیان ہی 2 رکعت مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھے، اور صحابہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پلٹ کے جا کے، یہ جو پرانا قبلہ تھا وہ پرانا قبلہ، آپ سمجھیے نا، مسجد پوری الٹی ہو گئی نماز کے دوران. نماز ختم کر کے نہیں، ظہر پڑھ لیے تھے، آرڈر آیا پھر عصر میں ایسا پڑھنا ہے، نہیں، نماز کے دوران 2 رکعت ادھر پڑھے اور 2 رکعت پلٹ کے پھر کعبۃ اللہ کی طرف، یعنی بالکل اپوزٹ سمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے ہوئے اس طرف جا کے باقی 2 رکعت پڑھائے، اور صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ گھوم کے پلٹ کے ٹھہر گئے اور نماز 2 رکعت ہو گئی. اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہاں پر شیخ الاسلام بڑی اچھی بات بتائے، شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب بڑی اچھی بات بتائے. وہ یہ بات بتائے کہ دیکھو لوگ کے اندر جو تھا آج، یعنی اتباع دلیل سے زیادہ اتباع ذات، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا سب کچھ مانتے تھے. بھی اللہ کو کیسا جانتے آپ؟ حضور کے بولنے پہ ہی تو جانتے نا. اب اگر نماز اور حکم اور احکام شریعت اگر بڑے ہیں مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا بعض لوگ بولتے ہیں، بعض لوگ کی نادانی یہ کیا بولتے ہیں کہ شریعت کے حضور ماتحت ہے، حضور نیچے ہے، ان کے اوپر بھی شریعت ہے، وہ ان پہ بھی نماز فرض تھی بھائی، ان کو بھی پڑھنا ہی پڑتا تھا، ان کو بھی عمل کرنا تھا، ان کے اوپر بھی لازم تھی. اگر اس طرح سے صحابہ سمجھتے، جیسا آج بعض لوگ نادان لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شریعت لازم تھی حضور پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لازم تھا اس طرح سے کرنا، اگر اسی طرح ہوتا اور صحابہ کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہوتا تو حضور جیسا نماز میں سے واک کیے چلے تو صحابہ کرام نماز توڑ دیتے اور بولتے کہ نماز تو ٹوٹ گئی. امام اگر جگہ سے چلنا شروع کر دیا، اب اگر جیسے کہ یہ ہماری مسجد ہے، ہم مغرب پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب اگر چلے اچانک تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ چھوڑ کے دیکھتے کہ کیا ہو گیا بھائی امام صاحب کو، یہی ہوتا نا. مگر صحابہ کرام میں سے کوئی آدمی بھی رکعت نہیں توڑا. جی اگر کوئی قبلے سے ہٹ کے کوئی نماز پڑھایا تو ہم پڑھتے اس کے پیچھے نماز، نہیں پڑھتے. مگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ شرعی ضوابط اور شریعت اسلامیہ اور شرعی قانون کے اوپر مقام مصطفیٰ ہے، نیچے نہیں ہے. شریعت مصطفیٰ پر نہیں ہے، شریعت پر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے گئے اور وہاں رکعت بنے. تھوڑی دیر کے لیے صحابہ رکے بھی نہیں، صحابہ تھوڑی دیر کے لیے رکے بھی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، حضور کدھر جا رہے ہیں. دیکھے کہ حضور چلتے ہوئے گئے، حضور کے ساتھ نگاہ پلٹتے گئی. جی حضور کے ساتھ نماز میں چہرہ کدھر ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونا ہے نا. اب یہ پوری نظر ایسے گھوم رہی صحابہ کی، جی قبلے کی طرف سے اگر منہ پھیر دیے تو نماز ٹوٹ جاتی، مگر قبلے کی طرف سے پھیرے تو نہیں ٹوٹتی نماز. سمجھ رہے ہیں؟ پکی بات بتا رہا ہوں میں. نماز کے اندر اگر کوئی قبلے سے رخ پلٹا دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے پلٹے تو نماز نہیں ٹوٹتی. رخ مصطفیٰ کو، یہ بخاری میں ہے، یہ بخاری شریف میں صحابہ کرام بار بار چہرے مصطفیٰ کو نماز میں دیکھتے تھے. آپ دیکھیں کبھی امام صاحب کا چہرہ نماز کے درمیان؟ امام صاحب سامنے، ہم پیچھے، کیسا دکھتا ہے. مگر صحابہ کرام روایتیں بھی کرتے، ایسے بخاری مسلم ترمذی میں ایسے احادیث ہے. ہم دیکھیں کہ حضور امامت کر رہے تھے، ہم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ہم دیکھیں کہ حضور نماز میں مسکرا رہے تھے. ابھی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جی دیکھتے تھے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے. اور قبلے سے کتنا بھی پلٹ جاؤ، چہرہ پلٹ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد تو اور اللہ تعالیٰ کے آرڈرز اور آگے کے بھی آ گئے. جی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جی آقا صلی اللہ اذا دعاکم لما یحییکم، آیت پورے مجھے یاد نہیں آ رہی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب مصطفیٰ تمہیں بلائے تو تم فوراً لبیک کہہ کے چل پڑو. جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلا بھیجائے،
حضور کسی کو بلا بھیجا. یہ تھوڑا مضمون سے ہٹ گئے لیکن بات تھوڑا ایمان والی ہے اس لیے بیان کر دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا بھیجائے تو پھر وہ آئے جلدی, تھوڑا لیٹ ہوئے مگر آئے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا بات ہے لیٹ ہو گئے؟ تو وہ بولے کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا, اطلاع ملی تو میں جلدی نماز مکمل کر کے آپ کے پاس آیا. تو پھر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ یا اس کا رسول بلائے تو فوراً آ جانا. اللہ بھی بلاتا کبھی بندوں کو, آپ کو, میرے کو, کسی کو اللہ تعالیٰ, کوئی صحابی کو, کوئی ولی کو اللہ تعالیٰ بھی کبھی بلایا. ہمارے پاس تو دوسرا استعمال ہوتا ہے نا, اللہ بلایا مطلب چلے آنے کا مطلب ہوتا ہمارے پاس. یہ بلانا جو ہوتا ہے یہ بلاتا کیا اللہ تعالیٰ, بلاتے مصطفیٰ تھے. اللہ کہتا ہے کہ میں بلا رہا ہوں, سمجھ رہے نا. اللہ کا یعنی اللہ کا آرڈر اور مصطفیٰ کے آرڈر میں فرق نہیں کرنا, یہ معنی ہے اس میں, فرق نہیں کرنا. میرا بلانا, میرے محبوب کا بلانا ایک ہی تو ہے. اس کے بعد ہوتا یہ تھا, آپ پڑھیں, آپ بخاری پڑھیے, آپ دیگر کتب پڑھیے, آپ تفاسیر پڑھیے. یہ جو آیت میں آپ کو بیان کیا غالباً 90 پارے کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اس آیت کی تفسیر پڑھیے. اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام کبھی سنت میں, کبھی نفل میں, کسی نماز میں ہوتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا بھیجتے. وہ جس نماز میں, جس حالت میں جہاں پر تھا وہیں سے پلٹ کے پھر حضور کے پاس حاضر ہوتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا. حضور مشورہ کرتے, حضور کام لگاتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو آرڈر دیتے وہ کرتا. بازار جاتا, سودا خرید کے لاتا ہے, حضور کی اطاعت کرتا, کام فرماتے, جو کام حضور فرماتے وہ پورا کرتا ہے. وہ پورا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد جب مسجد کو پلٹ کے آتا تو نماز کو پھر دوبارہ نہیں پڑھتا ہے, جہاں تک پڑھا تھا وہاں سے کمپلیٹ کرتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کے حکم پہ چلنے سے نماز ٹوٹتی نہیں. یہ قرآن کی آیت میں ہے. یہ آپ پڑھیں کبھی اس کی تفسیر اگر موقع ہو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب وہ بلائیں تو پھر فوراً چلو, اجازت نہیں ہے دیر کرنے کی وہاں پر. بہرحال تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے قبلہ بنا, قبلہ کعبۃ اللہ. کعبۃ اللہ جب بن گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ دے دیے. قاعدہ یہ دے دیے کہ جو اہل القبلہ ہے, اہل القبلہ یعنی اب یہ ہمارا قبلہ ہے نا کعبۃ اللہ, قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے کو کافر اور مشرک نہیں کہنا. یہ قاعدہ ہے. کافر اور مشرک, کافر یا مشرک یہ جو لفظ کہتے ہیں, کسی کو کافر کہتے ہیں, کسی کو مشرک کہتے ہیں. بھئی یقینی بات ہے کہ ہر کا عمل الگ الگ رہتا ہے, کسی کا عمل زیادہ, کسی کا کم. کوئی کسی عمل کو صحیح دیکھتا ہے. کچھ لوگوں کو حدیثیں ملی تو وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں, کچھ لوگوں کو حدیث ایسی ملی تو وہ ناف کے پاس ہاتھ باندھتے ہیں, کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, کچھ لوگ آمین زور سے بولتے ہیں, کچھ لوگ آمین کم بولتے ہیں. ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں, ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں, مگر اختلاف روایت, اختلاف یعنی احادیث کچھ ملنا اور کچھ نہیں ملنا, اس بنیاد پر اپنے دوسرے بھائی کو کافر ڈکلیئر کرنا, اس کی اجازت حضور نہیں دی ہے. اس کی اجازت نہیں. اس میں تھوڑا اور سمجھاؤں گا, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آج کے زمانے میں ہر گروپ دوسرے گروپ کو کافر بولنے بیٹھا ہوا ہے. کافر اور گستاخ سے کم تو نیچے آئیں گے ہی نہیں. کوئی دوسرے پہ شرک کا الزام لگائے گا اور کوئی کسی کو کافر بولے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر یہ کافر ہو کے مرے گا. انا للہ و انا الیہ. کتنا ڈینجر مسئلہ ہے, سمجھیے آپ, کتنا ڈینجر مسئلہ ہے. اب سامنے والے کو کئی مرتبہ غلط بولتے ہیں. میں چھوٹی مثال دیتا ہوں. سامنے والے کو بولتے نہیں بھی ہم صحیح نہیں بول رہا, میں صحیح بول رہا ہوں, ان غلط بول رہا, میں صحیح بول رہا ہوں, ان غلط بول رہا. جی بیٹھ کے اسے باتیں کرتے ہیں. آپ سمجھ لو کہ اگر سینٹنس کے اوپر چارجز اگر لگا دیے جائیں کہ آپ سامنے والے کو بولو, جو بولنا ہے آپ کو بولو, اگر آپ کا جملہ غلط نکلا تو آپ کو 1000 روپیز فائن. آپ سامنے والے کو بولے کہ غلط ہے, اور اگر آپ کا جملہ غلط نکلا بعد میں تو 1000 روپیز فائن. تو کتنے وقت بولیں گے آپ سامنے والے غلط ہے؟ غلط کو دیکھ کے بھی آپ ذرا سنبھل کے رک کے بولتے, بولنا کہ نہیں بولنا کہ بھائی 1000 روپیز چلے آتے جیب میں سے. نہیں, فیس بک بھی تو ہے نا, کتنی زبردست چیز ہے, کس کو بھی کچھ بھی بول دو اٹھا کے اس کے اندر. اگر اس میں آپ مان لو کہ فیس بک کمپنی چارجز لگا دی کہ کوئی غلط سینٹنس آپ کی زبان سے نکلے تو آپ کے اکاؤنٹ میں سے 1000 روپیز کم ہو جائیں گے, تو اس کے بعد دیکھیے آپ باتیں کتنے کم ہو جاتے ہیں. ہم آسان سمجھ لیے کسی کے اوپر بھی کچھ بھی الزام لگا دینا, کسی کو بھی جھوٹا بول دیے, کسی کو بھی کافر بول دیے, گستاخ بول دیے, بدعتی بول دیے, مشرک بول دیے, جھوٹا بول دیے,
کسی کو بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں، کوئی حساب نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں، باقی پوری دنیا کافر اور دوزخی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان کی نیت اچھی ہوتی ہے، وہ ایسے عمل کرتا ہے یا ایسے عمل کرتا ہے، اس کی نیت اچھی ہوتی ہے۔ اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں حدیث پر عمل کروں، اس کی نیت ہوتی ہے میں قرآن پر عمل کروں، اس کی نیت ہوتی ہے میں اولیاء اللہ، صالحین، بزرگان دین جیسا عمل کرتے تھے میں ویسا عمل کروں۔ اب ہو سکتا اس سے صحیح ہو یا غلط ہو، اس کی نیت جب تک صحیح ہے وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ جب تک اس کی نیت صحیح وہ مسلمان ہے۔ کسی کو بھی اندازے کی بنیاد پر اٹھا کر کافر بول دینا، اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر وہ پلٹ کر کفر اس کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی مسلمان کو کافر نہیں بولنا، اور کبھی مسلمان، آپ بولیں گے کہ بھئی وہ کون سا مسلمان فرما رہے ہیں، مطلب وہ کون سے مسلمان کو کافر نہیں بولنا، وہ کون سے مسلمان کو مشرک نہیں بولنا، نہیں، وہ مسلمان کو نہیں بولنا کافر یا مشرک جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہے، اور قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہے بس، اور بھلے اس کے عمل کتنے بھی اتار چڑھاؤ ہو۔ ایون ایک معمولی بات ہوتی ہے، کوئی آدمی جاتا ہے کسی درگاہ کو فاتحہ پڑھنے کے لیے، وہ درگاہ جاتا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے، وہاں پر کچھ دعا کر لیتا ہے، اٹھائے مشرک۔ اللہ سے ڈرو، کیا وہ بندہ اللہ کے برابر سمجھا ان کو؟ آپ کسی ان پڑھ جاہل گوار، اور کسی، میں کئی مرتبہ یہ بات بولتے رہتا ہوں، ایک جاہل سے جاہل ترین انسان، جاہل سے جاہل ترین، بعض اتنے بھی جاہل رہتے اللہ معاف کرے، جا کے درگاہوں کو سجدے کر دیتے، درگاہوں کو سجدے کر دیتے۔ شریعت میں درگاہ کو یا کسی بھی مزار کو یا غیر اللہ کو تعظیم کے لیے، عبادت کے لیے نہیں، اگر تعظیم کے لیے بھی کوئی سجدہ کرتا ہے، اگر کسی مزار کو سجدہ اگر کرتا ہے تو وہ سجدہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ درگاہ کو یا مزار کو یا کسی جگہ سجدہ نہیں کر سکتے، چومنے کی اجازت ہے، ہر وہ چیز جس کو آپ چاہتے ہیں چوم سکتے ہیں۔ مجھے یہ پین اچھا لگتا ہے میں پین چوم لیتا ہوں، مجھے ماں باپ اچھے لگتے ہیں میں ماں باپ کی پیشانی چوم لیتا ہوں، جی، مجھے اپنے بچے اچھے لگتے ہیں میں اپنے بچوں کو چومتا ہوں، مجھے اپنا گھر پسند ہے میں گھر چومتا ہوں، میں بڑی محنت کر کے ورلڈ کپ جیتتا ہوں تو ورلڈ کپ چوم لیتا ہوں، مجھے کوئی شرٹ پسند ہے میں شرٹ چوم لیتا ہوں۔ تو چومنا کسی چیز کو محبت کی علامت ہے، چومنا جائز ہے۔ جس چیز سے آپ کو محبت ہے، اچھی لگتی ہے، آپ اس کو چوم لیتے ہیں، یہ جائز ہے، پر سجدہ کرنا یہ حرام۔ اگر تعظیم کے لیے، ادب کے لیے سجدہ کر رہے ہیں تو حرام ہے، اگر اللہ کے برابر سمجھ کے سجدہ کر رہے ہیں تو پھر شرک ہے۔ اللہ کے برابر یا خدا سمجھ کے اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ مگر میرا ایک دعویٰ ہے اور بارہا میں بولتے رہا، پڑھے لکھے نہیں، جاہل، ان پڑھ گوار، غیر تربیت یافتہ، جاہل، بالکل گئے گزرے لوگ جو قبروں کو جا کر سجدہ کر دیتے ہیں، ان کو بھی اٹھا کر پوچھو کہ کیا آپ یہ درگاہ والے بابا کو آپ اللہ یا اللہ کے برابر سمجھتے ہیں؟ تو ان بولتا کہ نہیں، اللہ نہیں سمجھتا، اللہ والا سمجھتا۔ یہی ہے نا، ایک پڑھا لکھا مسلمان تو سمجھتا کہ یہ اللہ کے بندے، فاتحہ پڑھتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، ان کے وسیلے سے پھر اللہ سے مانگتا۔ لیکن جو بالکل جاہل ہے، جن کو شریعت نہیں معلوم، جن کو دین نہیں معلوم، جن کو قرآن اور حدیث نہیں معلوم، جن کو بڑوں سے تربیت نہیں ملی، وہ جا کر گناہ کے کام کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ درگاہوں کے طواف شروع کر دیتے، طواف منع ہے، طواف صرف کعبۃ اللہ کے لیے، بعض طواف شروع کر دیتے، بعض سجدہ کر دیتے۔ ان جاہلوں کو بھی آپ بول سکتے ہیں کہ یہ جاہلوں کا کام ہے، آپ بول سکتے ہیں یہ گناہ ہے، آپ بول سکتے ہیں کہ یہ بڑا گناہ ہے، توبہ کرانا چاہیے، آپ بول سکتے ہیں کہ ان کو سکھانا چاہیے، یہ بول سکتے ہیں کہ یہ گناہگار ہے، مگر مشرک نہیں بول سکتے۔ مشرک تبھی ہوتا ہے جب وہ اس کو اللہ کے برابر سمجھے یا اللہ جیسا سمجھے، جی، یا اللہ کے ساتھ شریک مانے، دوسرا خدا مانے، جی، اگر خدا مانے، الہ مانے، معبود مانے، تب وہ مشرک ہوتا ہے۔ ورنہ کسی مسلمان کو جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے اس کو مشرک نہیں بولنا اور اس کو کافر نہیں بولنا۔ بانی جامع علیہ الرحمۃ والرضوان، بانی جامع علیہ الرحمۃ والرضوان انوار احمدی کتاب لکھے، بانی جامع نظامیہ، امام انوار اللہ فاروق علیہ الرحمۃ والرضوان، انوار احمدی جو کتاب لکھے ہیں وہ کتاب سارے یعنی بد عقیدوں کی رد ہے، جو لوگ یعنی اہل سنت والجماعت کے عقائد کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی قرآن کے نام پہ، کوئی حدیث کے نام پہ، کوئی اہل بیت کے نام پہ، کوئی رافضی بن گیا، کوئی خارجی بن گیا،
سو ہر ایک کا رد کیے، بتائے کہ ان کو سوچ میں کہاں غلطی ہوئی، ان کے عقیدے میں کہاں غلطی ہوئی اور کیا صحیح ہے یہ بتائے۔ یہ سارا کچھ سمجھانے کے بعد آخر میں ایک چیپٹر باندھے کہ خارجی لوگ کیسے ہوتے ہیں، خارجی لوگ کیسے ہوتے ہیں، بے ادب لوگ کیسے ہوتے ہیں، حضور کی شان میں وہ لوگ کیسا بے ادبی کرتے ہیں، جی صحابہ کرام کی شان میں کیسے بے ادبی کرتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں کیسی بے ادبی کرتے ہیں، درگاہوں مسلمانوں کے قبور کے ساتھ وہ کیسی بے ادبی کرتے ہیں، جی یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد آخر میں لکھے کہ اب تم جان لیے کہ خارجی لوگ کیسے بے ادب ہوتے ہیں، لہٰذا یہ فرمائیں کہ اتنے جو حد درجے چلے جائیں وہ خارجی ہوتے ہیں۔ ہر اٹھتے بیٹھتے آدمی کو آپ کے عقیدے سے تھوڑا الگ ہو گیا تو اس کو خارجی اور گستاخ کا لفظ نہیں لگا دینا، یہ لکھیں۔ ہر آدمی کو یہ آسان ہو گیا نا، ان گستاخ ہے، ان بڑا کمینہ گستاخ ہے، ارے ان تو کافر گستاخ ہے بھائی، ارے اس کو تو فتوی کفر آ گیا بھائی، ان تو یہ ہو گیا بھائی، ان تو یہ ہو گیا۔ اتنا آسان بنا لیے مسلمان کو کافر بنانا، بس ایون اپنے نظریات، بھئی ہم جو حدیثیں پڑھتا ہے وہ نہیں دوسرے حدیث ان پڑھ رہا ہے، آپ کی دلیل الگ ہے اس کی دلیل الگ ہے، بس اس کو اٹھا کے بول دیا ان گمراہ ہے، ان کافر ہے، ان دوزخی ہے، ان فلاں ہے۔ میں اور آپ طے کریں گے کہ گستاخ کون ہے؟ میں آپ طے کریں گے کہ جہنم میں کون جائے گا اور جنت میں کون جائے گا؟ یہ اللہ کا کام، یہ اللہ کا کام۔ جب تک ایک مسلمان نظر آئے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہو اور قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہو، غلطی اس سے ہو سکتی ہے، اگر آپ کو کسی بات پر اعتراض ہے تو آپ بولو کہ تیرا طریقہ غلط ہے، تیرا نظریہ غلط ہے، تیرا مسئلہ غلط ہے، تیرا علم غلط ہے، مگر کافر نہیں بول سکتے اس کو، کافر نہیں بول سکتے۔ اہل القبلہ یہ قاعدہ دیے، اور یہ قاعدہ ہمارا آپ کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ آقا کا دیا ہوا ہے۔ قتل کر رہے ہیں آج لیبیا میں، جزائر میں، ملک شام میں بم بلاسٹ کر رہے ہیں، بم بلاسٹ مسلمانوں کے درمیان، اور یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مزارات کی پوجا کرنے والے، درگاہوں کی پوجا کرنے والے بم بلاسٹ کر دے رہے ہیں، مسجدوں کے اندر بم بلاسٹ کر رہے ہیں۔ شیخ سعید رمضان البوطی علامہ، دنیا کے سب سے بڑے علماء میں سے ایک، علم التفسیر اور علم الحدیث کے امام، دنیا ان کی شاگرد بنتی ہے، آج روئے زمین پہ اکابر علماء کی لسٹ بنائے، ایک بڑی تعداد ان کی شاگرد بنتی ہے۔ شیخ سعید رمضان البوطی، شیخ محمد سعید رمضان البوطی رحمۃ اللہ علیہ، مسجد میں قرآن کا درس دیتے ہوئے شہید ہو گئے، بم بلاسٹ کر دیا گیا۔ کیا بولا؟ نہیں مشرکین تھے، درگاہ جانے والے مشرکین تھے۔ مسجد میں اللہ کے گھر میں قرآن شرح کر رہا والے آدمی کو بم بلاسٹ کر دیے اور اس کو نام دے دی کہ نہیں وہ مشرک تھا۔ بس ہمارا ان کا نظریات الگ ہو گئے، ہمارا تفقع، ہمارا قرآن پڑھنا الگ تھا، ان کا ڈھنگ الگ تھا، اس بنیاد پہ بلاسٹ کر دیے۔ یہ مسلمانوں میں دراڑ ڈالی جا رہی، اور کفار یہود اور مشرکین چاہتے یہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، مسلمان ہی ایک دوسرے کو کاٹ کے مار دے، بس وہ لوگ چاہتے یہی ہے، اور ان کی چاہت کو ہم پورے کر رہے ہیں، ان کی چاہت کو۔ کوئی آج دیکھے کہ ایک چلتے پھرتے، میں آپ کو بتاؤں کہ وہابیہ یہ ایک مکتب فکر ہے، ایک عقیدہ ہے، وہابیہ سلفیہ یہ ایک عقیدہ ہے جو عموماً اہل سنت والجماعت کا افتاح ہے کہ یہ لوگ عقیدے میں غلط رخ پر چلے گئے، یہ لوگ وہابیہ جو ہیں یہ غلط رخ پہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے پھرتے سفر میں، حضر میں، دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کا تھوڑا سا ایسا اندازہ، ارے نہیں استاد ان بدعقیدہ دکھ رہا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ارے صرف آپ کو ایسا لگ گیا کہ وہ امام صاحب بہار کے ہیں، وہ ان کی قریشہ کی ٹوپی ہے اور سادہ کرتا پاجامہ پہنے ہوئے، یہ تیور جو ہے بہار کے دکھ رہے ہیں، تو بہار میں تو وہابیاں زیادہ ہے، لہٰذا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسا حضور فرمائے؟ یہ جو گیس کر رہے ہیں، اور ایک گیس کر کر اس کے اوپر الزام بھی لگا دے رہے ہیں، اسٹیمپ بھی لگا دے رہے ہیں، اور فتویٰ بھی دے رہے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مسلمانوں کے بارے میں گمان ہمیشہ اچھا رکھو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مسلمانوں کے بارے میں گمان ہمیشہ اچھا رکھو۔ آپ جب دیکھو کہ ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کو مسلمان ہی سمجھو۔ ہاں یہ الگ بات ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے باوثوق ذرائع سے، سورسز سے، پکے ذرائع سے، ریلیبل کیا کہتے ہیں سورسز سے آپ کو اطلاع ملے کہ نہیں یہ آدمی گستاخی کیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کیا، آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ بزرگان دین کی بے ادبی کرتا ہے، تب آپ اس سے احتیاط کرو۔ چلتے پھرتے کوئی ایسا شک ہو جائے،
تھوڑا ایسا اندازہ ہو جائے بس اٹھایا اسے بولے کہ یہ وہابی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ارے ان تو شیعہ دکھ رہا, کیا کہتے ہیں بینر پہ یا علی لکھ دیا کوئی. جی ہمارے ایک دور کے رشتہ دار ہے, وہ ماں جو ہے چھوٹا بچہ ہے تو اس کو اٹھنے اور بیٹھنے کے واسطے, اٹھو بیٹا, بالکل چھوٹا بچہ سیکھ رہا ابھی, اٹھ کے ٹھہرنا چلنا سیکھ رہا, یا علی بولو بیٹے اٹھو, یا علی بولو, یا علی بولو, یا علی بول کے اٹھائے. شیعہ ہو گئے کہ تم؟ باپ پوچھ رہا ہے, اپنی بیوی سے پوچھا, شیعہ ہو گئے, یا علی بول رہے ہیں. اہل بیت کا نام لیے تو شیعہ ہو گئے, اہل بیت کا نام لیے تو شیعہ ہو گئے. سیدھا سادہ کرتا پائجامہ پہن لی تو وہابی ہو گئے. جی یہ نارتھ انڈیا کے نظر آ گئے تو وہابی ہو گئے. کیا ہے یہ مذاق, کیا مذاق بنا لیے ہیں اس دنیا کے اندر. عموماً اہل سنت والجماعت, اور اگر دوسرے فرقوں کی بھی اگر بات کریں گے تو دوسرے فرقوں کی بھی اکثریت مسلمان ہیں الا ماشاء اللہ. اب دیکھیے آپ فرقوں کا, میں کیونکہ اب یہ ایک کلاس ہے اور میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کے اندر, دوسرے جو عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں, دوسرے عقائد کے لوگ, جیسے کہ وہابیہ بولیے آپ, اہل الحدیث بولیے, تبلیغی جماعت کے لوگ بولیے, شیعہ بولیے, یا جو بھی آپ عقائد کے نام لیتے ہیں, جو بھی لوگ بولتے ہیں, دیگر جتنے بھی یعنی اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر اگر آپ کسی کو بھی کاؤنٹ کرتے تو ان کو کیا بولیں گے؟ شریعت تو منع کری, ان کو کافر تو نہیں بولا جا سکتا. کفر کے لیے تو اللہ کا انکار کرنا پڑے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا پڑے گا. یہ لوگ میں سے کوئی ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں؟ قرآن کا انکار کرنا پڑے گا. انکار کرتے وہ لوگ قرآن کا, تو پھر کیا کہنا پڑے گا؟ اگر ولو بالفرض ان کو گمراہ مانتے ہیں تو اس صورت میں بھی کہنا پڑے گا مسلمانوں کے فرقے. ان کو کیا بولنا پڑے گا؟ کافر نہیں بول سکتے, ان کو مسلمانوں کے فرقے. پھر بھی مسلم کا ٹائٹل ان کے ساتھ لگے گا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ مسلمان اب حیدرآباد کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ نیئر 50% مسلمان ہیں. پورے سٹی, اوور آل سٹی اگر دیکھیں گے تو 40% مسلمان حیدرآباد کے اندر رہتے ہیں. پورا حیدرآباد سکندرآباد سارے ایریوں میں اگر دیکھیں گے تو 100% میں سے 40% مسلمان ہیں. تو یہ 40% میں آپ پیور اہل سنت والجماعت جو آپ کے میرے عقیدے کے ہیں ان کو ہی آپ کاؤنٹ کریں؟ نہیں, اس کے اندر تو شیعہ بھی کاؤنٹ ہے, اس کے اندر وہابیہ بھی کاؤنٹ ہے, اس کے اندر دیابینہ دیوبندیہ بھی کاؤنٹ ہے, اس کے اندر اہل حدیث بھی کاؤنٹ ہے, اس کے اندر مہدویہ بھی کاؤنٹ ہے. آپ کو دنیا مسلمان کہتی ہے, مگر افسوس ہم لوگوں پر افسوس ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر بولتے پھرتے. افسوس, ہم ایک دوسرے کو کافر بولتے. دنیا مسلمان کہتی ہے ہم کو, اور دنیا جو دشمنان اسلام ہے, اسلام کے دشمن چاہتے یہ کہ مسلمان ایک دوسرے کو مار کر مرے, اور ہم وہی کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کا عقیدہ غلط ہو اور اگر کسی کے مسائل غلط ہو تو آپ بولو کہ یہ غلط ہے, اور اگر کچھ زیادہ ہی غلط ہو جائے, علماء منع کرے کہ بھئی ان کے پاس نہیں جانا, وہ غلط ہے, تو آپ زیادہ سے زیادہ ان کو گمراہ کہہ سکتے ہیں, مگر کافر اور مشرک نہیں بول سکتے. جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اور جب تک وہ قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہے اس کو کافر کا جملہ نہیں دے سکتے ہیں, کافر کا جملہ نہیں. اور اگر کسی پرسنل ایک آدمی کا کام ہوتا ہے, وہ حضور کی شان میں کوئی بدبختی کے جملے بیان کر دیتا ہے, یا قرآن کے بارے میں کوئی بے ادبی کر دیتا ہے, جیسے سلمان رشدی ہے. سلمان رشدی یہ گستاخ ہے. اب وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے, وہ بھی نماز کی بات کرتا ہے, لیکن گستاخ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گندے الفاظ استعمال کیا, جی معاذ اللہ گندے الفاظ استعمال کیا. تو اب یہ کہیں گے کہ سلمان رشدی کافر ہو گیا, یہ نہیں کہیں گے کہ سلمان رشدی کی ٹوٹل کمیونٹی کافر ہو گئی. سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر پرٹیکولر کوئی ایک آدمی اگر گستاخی کرتا ہے, اگر اور علماء کرام بولتے ہیں کہ ہاں یہ گستاخی کیا ہے, تو اگر کسی گستاخی کیا تو پرٹیکولر وہ آدمی کافر ہو جائے گا گستاخی کرنے اور بے ادبی کرنے کی وجہ سے. لیکن ساری کمیونٹی, سارا محلہ, سارا قوم, سارے خاندان, سارے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, جو اس سے ہاتھ ملایا وہ بھی کافر, جو اس کے ساتھ دعوت میں چلے گیا وہ بھی کافر, جو نماز پڑھ لیا وہ بھی کافر. انا للہ. ایسا کافر بنانے کی مشین مت بن جاؤ, ایسا کافر بنانے کی مشین. بزرگان دین کا جو طریقہ رہا ہے وہ لوگوں کو مسلمان بنانے کی محنت کرتے رہے, مسلمانوں کو کافر بناتے نہیں پھرے. وہ ہم یہی کر رہے ہیں نا. ہمارے پاس جو ماشاءاللہ فتوے دینے والے طاقت پرجوش ملصابہ نے تھے, پرجوش ملصابہ, دھماکے کی تقریر کرنا ہے, ان ایسا کر دیا, ان گستاخ ہے, اس کو نکال دو, اس کو ہکال دو, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اس کے ساتھ کھانا نہیں کرنا, وہ گروپ کو سلام نہیں کرنا.
یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ہمارے اولیاء اللہ یہ کام نہیں کرے. ہمارے جو اولیاء اللہ ہے خواجہ غریب نواز سید خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دستر بچھا کے ہندوؤں کو پجاریوں کو بلا کے کھانا کھلاتے تھے. ہم ایک نماز پڑھنے والے مسلمان کے ساتھ اگر ہاتھ میں ہاتھ مل گیا تو پھر بولتے ہیں کہ نہیں ارے ایک تو صاحب بولے کہ وہ ایک مرتبہ میرے کیا کہہ سکتے آپ میرے کرم فرماؤں میں سے مرتضیٰ پاشا, آپ لوگ جانتے مرتضیٰ پاشا کو, قادری چمن کے مرتضیٰ پاشا, وہ ایک مرتبہ ان کے پاس کچھ لوگ آ کے گئے. اب وہ لوگ کسی کے اور کے نظر میں سنی نہیں ہیں, تو وہ دوسرا گروپ آیا کٹر سنیت کا دعوے دار ہے. تو یہ جب گروپ ان کے پاس سے نکلا اور دوسرا گروپ ملاقات کرنے کے لیے آیا تو وہ السلام علیکم صاحب, السلام علیکم صاحب, السلام. تو مرتضیٰ پاشا حسب عادت سلام کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھے, معافی چاہتے صاحب, معافی چاہتے, ہاتھ ایسے ہی معافی چاہتے صاحب. وہ لوگ آنکھیں کے صاحب آپ ہاتھ دھوئے تو ہم ہاتھ ملا سکتے آپ سے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ دین ہے, یہ اسلام ہے. یہ یعنی وہ آدمی سے آپ ہاتھ ملا لیے تو اب آپ جب تک ہاتھ نہیں دھوئیں گے صابن سے آپ سے ہاتھ ہم نہیں ملا سکتے, اتنا نجس مان لیے جی. ایک ہندو سے بھی اگر آپ ہاتھ ملاؤ, ایک یہودی سے ہاتھ ملاؤ, روئے زمین کے بدترین انسان سے آپ ہاتھ ملاؤ, ہاتھ ملانے کے بعد دوسرے سے ہاتھ ملانے پہ کوئی پابندی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا کہ مسجد نبوی میں حضور تشریف فرما ہوتے, غیر مسلم بتوں کو پوجا کرنے والے حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آتے اور حضور پورا ریسپیکٹ دے کر ان کو بٹھاتے تھے, پورا ریسپیکٹ دے کر بٹھاتے. اور ایون اگر کوئی ان کے پجاریوں میں سے ان کے جو بڑے ہوتے نا, ان کے مندر کے رکھوالے کرنے والے یا ان کے چرچ کے جو فادرز ہوتے ہیں, رشی ہوتے ہیں, بڑے ان کے پجاریاں ہوتے, یہ غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں, اگر ان کے پاس جو اسٹیٹس رکھتے ہیں, ان کا مقام ہے نا, جیسا مسلمانوں میں علماء کا اور اولیاء اللہ کا جیسا مقام رہتا ہے ویسے ان کے مذہب میں فادرز کا اور رشیوں کا اور پجاریوں کا مقام ہوتا ہے. تو جب ایسے لوگ آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر, اپنی کملی اور اپنی شال مبارک کو بچھا کر ان کو اسپیشلی بٹھاتے تھے. مسجد کے اندر شال بچھا کر اپنے بازو بٹھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کردار تو آقا کا تھا. اور فرماتے اذا جاءکم کریم قوم فاکرموا, کسی بھی قوم کا, مسلم یا غیر مسلم, کسی بھی کمیونٹی کا جب بڑا تمہارے پاس آتا ہے, عزت دار انسان آتا ہے, تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی اس کی عزت کرو. یہ غیر مسلموں کے بارے میں آقا کے تعلیمات ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ بھئی ان کو سلام کرے تو ایسا ہو جاتا, ان کو سلام کرے تو ایسا. یہ دین کے اندر دشمنیاں, دلوں کے اندر خرابیاں, ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا کر لے کے ہم سمجھ رہے کہ ہم بڑے پکے مسلمان بن گئے. نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں. سامنے والا آپ کو غلط لگے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. اصلاح آپ نہیں کر سکتے, علماء کے ذریعے اصلاح کرانے کی کوشش کرو. وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ خاموش ہو جاؤ, مگر کسی کو کافر, مشرک, نجس, گندا, گستاخ, دوزخی, یہ نہیں. یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, یہ بولنے کی اجازت. فرمایا المسلم و اخو المسلم, سب سے بڑا رشتہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ. یہ سب سے بڑا رشتہ, اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں. بھائی بھائی کا جتنا خونی رشتہ ہوتا ہے, آج کے معاشرے کے اندر مسلمان یہ بھول گیا ہے کلمے کو, اور کلمے کو بھول کر خون کے رشتے کو سب سے بڑا رشتہ سمجھتا ہے. اور اس سے زیادہ نیچے جب حیوانیت اور شیطانیت کے درجے میں آئے گا تو پھر انسان پیسے کو سب سے بڑا رشتہ سمجھ لے گا. اور یہ بھی ہو رہا ہے, کم ہے پر ایسا بھی ہو رہا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں, پیسے کو سب سے بڑا سمجھ رہے ہیں, اور جو تھوڑا بہتر ہے وہ خونی رشتے کو سب سے بڑا رشتہ مانتے, خون کے رشتے کو. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے ہیں, جو بتائے ہیں, اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو کلمے کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سب سے پہلے اسلام قبول کر لی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں بڑوں میں سب سے پہلے اسلام انہوں قبول کیے. جب وہ اسلام قبول کر لیے, اس کے بعد ہجرت ہوئی. ان کے بیٹے اسلام قبول نہیں کرے تھے. حضرت عبد الرحمن, ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن, وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے. وہ مکے میں ہی رہ گئے, یہ ہجرت کر کے حضور کے ساتھ ادھر آ گئے. اب اس کے بعد سن 2 ہجری میں جنگ ہوئی مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی, مشرکین اور مسلمانوں کی پہلی جنگ, جنگ بدر.
اور جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر میں عبد الرحمن موجود ہے، عبد الرحمن کافروں کی طرف سے موجود ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف سے موجود ہے، اور جنگ ہو گئی اور مسلمانوں کی جیت ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ ٹائم گزر گیا، پھر عبد الرحمن بھی اسلام قبول کر لے کے آ گئے، صدیق اکبر کے بیٹے وہ بھی اسلام قبول کر لیے اور آ گئے، اور ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی صحابی ہے، بڑے روایتیں ان کی بھی احادیث میں موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن عرض کرتے اپنے والد سے، صدیق اکبر سے عرض کرتے کہ یا اے ابا جان، جنگ بدر ایسی، جب جنگ بدر جنگ ہوئی تھی نا، تو وہ جنگ میں ایسا ہوا تھا، 3 مرتبہ مجھے ایسا چانس ملا تھا، 3 مرتبہ مجھے ایسا چانس ملا تھا، اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا۔ آپ مسلمانوں کے سائڈ سے تھے اور میں کفار کی طرف سے کفار کے سائڈ سے تھا، اور مجھے چانس ملا، آپ میرے دشمن تھے اس وقت، مجھے چانس ملا، 3 مرتبہ ایسا چانس ملا کہ میں آپ کو قتل کر سکتا تھا، مگر میرے کو بار بار یہی لحاظ آیا کہ آپ میرے والد ہیں رشتے میں، آپ میرے باپ ہوتے ہیں رشتے میں، اس وجہ سے میں 3 مرتبہ بھی آپ کو مار سکتا تھا پر چھوڑ دیا۔ پلٹا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹے تو 3 مرتبہ باپ کا لحاظ کرتے ہوئے چھوڑ دیا، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ اگر تو 1 مرتبہ بھی میرے نشانے پہ آتا تو میں تیرے کو نہیں چھوڑتا تھا، کیونکہ میرے لیے بیٹے کے رشتے سے بڑھ کر ہے اسلام کا رشتہ، اسلام کا رشتہ۔ یہ جو رشتہ ہے المسلم و اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، یہ جو رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، یہ رشتے کا مقام مالی معاملات سے بڑھ کر، دوستی اور تعلقات سے بڑھ کر، اپنے یار سے بڑھ کر، اپنے محلے داری سے بڑھ کر، بلکہ اپنے سگے خون سے زیادہ بڑھ کر رشتہ ہے۔ یہ اسلام ہم کو تعلیم دیا ہے، یہ اسلام ہم کو تعلیم دیا ہے۔ کاروبار کرتے وقت، معاملات کرتے وقت ہر وقت اس چیز کا لحاظ رکھنا کہ مسلمان کو ہم ڈیمیج نہیں کرنا، مسلمان کو ہماری وجہ سے تکلیف نہیں ہونا، مسلمان کا نقصان، پیسہ ڈبا رہے ہیں مسلمان کا نہیں، مسلمان کا پیسہ نہیں ڈبانا، مسلمان کو تکلیف نہیں دینا، مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا، یہ آپ کے لیے خون کے رشتے سے بڑھ کر ہے۔ وہاں پر کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حرمت ہے، اس کلمے کی حرمت کی وجہ سے کم از کم لحاظ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ مسلمان بھائی اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے، مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما دیا قرآن کریم میں واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والے سے محبت کرتا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عام طور پہ یہ جو قیامت کے دن جو شفاعت وغیرہ کے مسائل ہے، اس کو بعض لوگ غلط میننگ میں لے لیتے ہیں، غلط معنی میں لے لیتے ہیں۔ بھئی وہ ہم کب عمل کے بھر پہ جانا ہے، بھئی عمل کے بربوتے پہ ہم کب جانے والے ہیں؟ ہم تو کیا کہتے ہیں شفاعت کے اور اللہ کے فضل پہ جانے والے ہیں، عمل کرے تو کیا نہیں کرے تو کیا، ایسا ہے کیا؟ اگر ایسا ہی تھا تو اللہ کا فضل ہم پہ زیادہ ہے یا صحابہ پہ زیادہ ہے؟ بولیے نا، صحابہ پہ زیادہ ہے، تو سب سے زیادہ عمل کی ضرورت تو ان کو نہیں ہونا تھا، انہوں نے تو بولا تھا بھائی ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، بھائی سب سے زیادہ فضل ہم تو حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں، بھائی ہماری تو جنت پکی ہے تو ہم نماز نہیں کیوں پڑھنا؟ ایسا نہیں ہے شفاعت کا مطلب، شفاعت برحق ہے، شفاعت کا ذکر قرآن میں، اللہ جس کو اجازت دے گا وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں شفاعت کروں گا، اس میں کیا رہیں گا؟ تعلق محبت رہیں گا۔ شفاعت ان کی پہلی ہوگی جو اللہ سے محبت کرتے، حضور سے محبت کرتے، اولیاء سے محبت کرتے، قرآن سے محبت کرتے، دین اسلام سے محبت کرتے ہیں، پر عمل میں کبھی کبھی اتار چڑھاؤ ہو جاتی ہے، کبھی عمل ناغہ ہو گیا، کبھی نیند لگ گئی تھی نماز چھوٹ گئی، کبھی کوئی گناہ ہو گیا، نہیں چاہتے کبھی مجبوری میں جھوٹ بول دیے، کبھی غلطی ہو گئی، یہ جو غلطیاں انسان چاہتے نہیں چاہتے ایسے ہو جاتے ہیں۔ ان معاملات میں پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیتے، اولیاء شفاعت کرتے، بزرگان دین شفاعت کر دیتے، پھر شفاعت ہوتی ہے اس طرح سے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی شفاعت ہے تو اب عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں، اگر اللہ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی سے ہٹ جائے اور اللہ اعلان کر دے کہ اس بندے سے میرے کو محبت نہیں ہے، اور حضور فرما دے کہ میرے پاس تیرے لیے کوئی محبت نہیں ہے، تو پھر سر پٹک کر پھوڑ لو، اور قیامت کے دن صرف بھاگتے رہو، دوزخ ہی مصیر ہوگا، دوزخ ہی ٹھکانہ ہوگا،
کوئی شفاعت سفارش کرنے والا بچانے والا نہیں ملنے والا. اور اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے اللہ اس سے محبت نہیں کرتا. عمل میں کمی زیادتی چلے گی مگر اللہ کی محبت کو اور چاہت کو نہیں کھونا. اللہ کی چاہت کو نہیں. مسلمان پر ظلم کرنے سے اللہ کی چاہت کھو دیتا ہے بندہ. اللہ کی چاہت کھو دیتا ہے. یہ نہیں کھونا. کسی پر ظلم نہیں کرنا. ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا جملہ ہے ولا یسلمو، ظالم کے حوالے بھی نہیں چھوڑ دیتا ہے. ایک ایمان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بھائی پہ ظلم ہو رہا اور انجان بیٹھے ہوئے نہیں معلوم ایسا چلے جا رہے ہیں. ایسا کرتے ہیں نا. کوئی بھائی پریشانی میں ہو تو پھر فون سوئچ آف ملتا ہے. نہیں ہوتا ایسا. ان پریشانی میں اب آتا بھائی اب ٹینشن ہے یارو، فون سوئچ آف کر دو، بچوں کو بول دو گھر میں نہیں ہے، بول دینا بیٹے آئے تو. ایسا کرتے ہیں لوگ. نہیں، اپنے پریشان حال بھائی کو اکیلے نہیں چھوڑ دینا. کوئی ظلم اگر کر رہا ہے تو اس کو ظلم سے بچانے کی کوشش، ظالم کو روکنے کی کوشش کرو. ظالم کو نہیں روک سکتے تو کم سے کم اپنے بھائی کو بچا لینے کی تو کوشش کرو. مسلمانیت یہ نہیں ہے، ایمان کی یہ علامت نہیں ہے، اور مسلمان کا یہ مزاج نہیں ہے. مسلمان کا یہ نیچر نہیں ہوتا کہ اپنے کسی بھائی کو مظلوم چھوڑ دے اور اس پہ ظلم ہوتا رہے اور یہ اس کی طرف پلٹ کر نہ دیکھے. نہیں، ایسا مسلمان کا مزاج نہیں ہو. نہ مسلمان ظلم کرتا ہے، نہ اپنے بھائی کو مظلوم کسی ظالم کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا ہے. پھر آگے اس سے متعلق ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے مسلمان بھائی کی تم ضرور مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ، ظالم تو مطلب سمجھتے نا دوسروں پہ ظلم کرنے والا، مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا. آپ کا بھائی اگر ظالم ہو تو بھی اس کی مدد کرو، اور اگر مظلوم ہے تو بھی اس کی مدد کرو. صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ، وہ مظلوم ہے تو مدد کرنا یہ بات سمجھ میں آ گئی، مگر ظالم کی مدد کرنا یہ سمجھ میں نہیں آئی. ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمنعه من الظلم. ظالم کی اس طرح سے مدد کی جاتی ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دینا. یہ ظالم کا مدد کرنا ہے. کیوں؟ اگر ان ظلم کرتا رہا تو قیامت کے دن دوزخ میں جانے والا ہے. تو اس کی مدد کیسے کرنا؟ اس کو دوزخ سے بچا لینا. دوزخ سے بچانا ایک طریقہ یہ ہوتا کہ اس کو ظلم کرنے سے روکنا، اس کو جا کے نصیحت کرنا. اگر ہو سکے تو ہاتھ سے روک دینا، نہیں ہو سکتا تو کم سے کم سمجھانا، اور اگر تیسرا بھی نہیں ہو سکتا کم سے کم اس کا بائیکاٹ کر دینا. پھر یہی بتایا نا ایمان کے 3 اسٹیپ. ایمان کے 3 اسٹیپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ 3 اسٹیپ آپ لکھ لیں. میں ابھی پہلے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد لکھاتا ہوں، اس کے بعد لکھ لینا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم میں سے جو کوئی کسی غلط چیز کو دیکھے، ظلم ہوتا ہوا دیکھے، گناہ ہوتا ہوا دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے. یہ نمبر 1 لکھ لیجئے. تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے، غلط چیز کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے. فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے برائی کو روک دینا. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے روک دے. پھر دوسرا فرمائے فإن لم یستطع، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اتنا پاور نہیں ہے، اتنے سورسز نہیں ہے، اتنا طاقت نہیں ہے، اتنا پوزیشن نہیں ہے کہ ہم ہاتھ سے روک سکے، تو فرمائے فبلسانہ، اپنی زبان سے روکنا، سمجھانا، واعظ کرنا، بیان کرنا، سمجھانا، اللہ کا ڈر دلانا، اس کو شریعت اور قرآن کی راہ بتانا، اس کو اللہ کا ڈر بتانا اور بیان کرنا، اور اس کو زبان سے روکنا. فإن لم یستطع، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے برائی سے کسی کو، فبقلبہ، تو اس کو کم سے کم دل سے روک لے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دل کا جو اب صرف دل میں برا جان لے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے. سب سے کمزور اسٹیپ ایمان کا یہ ہے کہ کوئی برائی کو دیکھے تو دل میں برا جانے. اب دل میں برا جاننے کا مطلب کیا؟ جی دل میں برا جاننے کا مطلب ہمارے پاس کیسا ہو گیا معلوم؟ تھوڑا ہمارے پاس سمجھنے میں فالٹ ہوگا. لکھ لیں نا آپ لوگ، ہاتھ سے روکے یا زبان سے روکے یا پھر دل میں برا جانے. دل میں برا جاننے کا ہمارے پاس کیسا ہو گیا؟
چلو بھائی بیٹھ کے ایک فلم دیکھیں گے، ایک نیا فلم آیا، اب وہ اچھا برا گانا ناچ ننگا پن سارا اس کے اندر دیکھ رہے ہیں، اچھی چیز ہے کیا؟ نہیں بھائی اچھی، دل میں برا جان رہے ہیں مگر اب دیکھ لے رہے ہیں۔ اس کو دل میں برا جاننا بولتے ہی نہیں، اس کو نہیں بولتے برا جاننا، غلط بھی بول رہے ہیں اور کر رہے ہیں بھی۔ جی گانے گانا اچھی چیز ہے، نہیں گانا گانے بری چیز ہے، بھائی اس کو گناہ ہی سمجھ کے کر رہا ہوں، بھائی کر رہا ہوں ضرور مگر گناہ سمجھ کے کر رہا ہوں، تو اس کو نہیں بولتے دل میں برا جاننا۔ دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے آپ کو، برائی سے آپ کو نفرت ہو تو آپ اس کو کیا کرنا، بائیکاٹ کر دینا اس کا۔ کوئی ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھے، آپ اس کو ہاتھ سے اور زبان سے نہیں روک سکتے تو آپ بائیکاٹ کر دینا۔ آپ نہیں روک سکتے نا، بچا نہیں سکتے اپنے بھائی کو، اس کو ظلم سے نہیں روک سکتے، تو کم از کم اتنا کرنا کہ وہ جو ظالم اپنے بھائی پہ ظلم کر رہا ہے اس سے بائیکاٹ کر دینا، اس سے بات نہیں کرنا۔ آپ بولنا کہ میں تیرا فون نہیں اٹھاتا، تیری دعوت میں نہیں آتا، تیرے سے تعلقات ختم، میرے میں نہیں آتا تیرے پاس، بائیکاٹ کرنا۔ اگر اپنے کسی بھائی کو غلط کام میں کرتے ہوئے دیکھے، حرام کام، ننگا پن دیکھ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ نہیں روک سکتے تو سمجھاؤ، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر بولو ٹھیک ہے، اگر تو شراب نہیں چھوڑتا نا تو ٹھیک ہے، تو شراب کو لے لے، میرے کو چھوڑ دے، میں نہیں آتا تیرے پاس، پھر بائیکاٹ کر دو اس کا۔ یہ ہے دل میں برا جاننا، پھر اس سے بات بند کر دینا، قطع تعلق کرنا اس سے، برائی سے نفرت کرنا، اور اس کو بولنا کہ جب تک تیرے پاس یہ شراب رہے گی میں نہیں ملنے والا، دونوں میں سے کسی ایک کو چن لے، دونوں میں سے کسی ایک کو۔ اگر میرے پاس آنا ہے تو شراب چھوڑنا ہوگا، میرے پاس آنا ہے تو پھر یہ گندگی چھوڑنا ہوگا، میرے سے فون پہ اگر بات کرنا ہے تو پھر ظلم کرنا چھوڑنا، یہ آپ جو غریبوں کے زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، یہ جو روڈوں پہ آگے بڑھ رہے ہیں، معصوم یتیموں کی بیواؤں کی زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں، اپنے بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اونے پونے دام میں خرید کے ان کو پیسہ دے کر بھگا رہے ہیں، ایک زمین دو تین تین کو بیچ کر ان کو عدالتوں میں پھنسا دے رہے ہیں قانونی کارروائیوں کے اندر۔ سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ وذالک اضعف الایمان، دل میں برا جانو، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ ایسے لوگوں سے قطع تعلق کرنا، ان کی برائی سے نفرت کرنا، اور اگر پوچھے تو بتا دینا ان کو کہ بھئی وہ برائی سے میرے کو وہ چیز سے بڑی نفرت ہے میرے کو۔ جیسا ایسا ہوتا نا، جب جھگڑے ہو جاتے ہمارے آپس میں، جب جھگڑے ہو جاتے بھائیوں میں، رشتوں میں ہوتے نا جھگڑے، بھاوج کے، سالی کے، ساس کے، بہو کے، ان کے رشتوں میں جھگڑے ہو جاتے، سالے بہنوئی میں جھگڑے ہو جاتے، تو ایسا ہوتا دیکھیے آپ، دوستوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو بولتے ہیں ارے بھائی اگر آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں تو میں نہیں آنے والا دعوت۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ حالانکہ وہ نہ کوئی شرعی مسئلہ ہے نہ کچھ، وہاں تو آپ کو صلح کرنا ہے، مگر صرف ذات کا مسئلہ رہتا، وہاں اپنے نفس اور تکبر کا مسئلہ رہتا تو اتنا شرط لگا دیتے کہ گھر کی شادی بھی ہے تو بھی اس کو بلا رہے تو میرے کو دعوت نہیں دینا، میں نہیں آنے والا، میں اگر آنا تو ان نہیں آنا، دیکھو میں پہلے بول دے رہا ہوں، ان دکھیں گا میں دروازے میں سے پلٹ جاؤں گا۔ یہ معاملات شرعی مسائل میں کرنا، آپ کسی بھائی کے پاس اگر شراب نظر آئے، فحاشی نظر آئے، وہ کسی پر ظلم کرتا ہوا نظر آئے، جی وہ گناہ کرتا ہوا نظر آئے، وہ جھوٹ بولتا ہوا نظر آئے، وہ لوگوں کو لڑاتا ہوا نظر آئے، وہ غیبتیں کرتے ہوئے نظر آئے، تو آپ بول دیجئے اس کو کہ بھائی اگر آپ کی بیٹھکوں میں غیبتیں ہونا ہے تو پھر میرے کو بلاؤ مت، میں نہیں آنے والا، غیبت کریں گے تو میں چلا جاؤں گا اٹھ کر۔ یہ آپ بتاؤ، یہ بولتے ہیں وذالک، یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے کہ آپ برائی کو بائیکاٹ کر دو، واک آؤٹ کر دو آپ برائی سے، یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ بڑا ایمان تو یہ ہے کہ آپ اس کو پھر ادب سکھا دینا اور صحیح کر دینا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو لا یظلمہ ولا یسلمہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے مسلمان بھائی کا انصر اخاک ظالما و مظلوما، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو ہر صورت میں مدد کرو، مظلوم ہے تو اس کو ظلم سے بچاؤ اور ظالم کو روکو، ظالم کی مدد اس طرح سے کرو کہ اس کو ظلم کرنے سے منع کر دو، ظلم کرنے سے روک دو، اس کو سمجھا کے کر کے جیسا کر سکتے، کیونکہ یہ اس کو دوزخ سے بچانا ہے، کل کے دن عذاب قبر سے بچانا۔ آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من کان فی حاجت اخی، من کان فی حاجت اخی، جو اپنے بھائی کے ضرورت کے وقت پہ کام آتا ہے، اپنے بھائی کے مشکل وقت میں، اس کی ضرورت کے وقت میں کام آتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، تو اس کی ضرورت میں پھر اللہ مدد کرتا ہے۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی سارے لوگ ہماری مدد کریں اور ہم تو کسی کے کام ہم نہیں کریں گے۔ پہلے زمانے میں میرے والد صاحب ایسے سناتے تھے، ہر جگہ ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا، میرے والد صاحب سناتے تھے بیٹے ہم لوگ جب چھوٹے تھے، ہمارا بچپن تھا تو اتنے محبتیں ہوا کرتی تھی اور اتنا یعنی ہم کو بڑے ایسا سکھائے، ایسا تربیت کرے کہ میں ان کا اپنا معاملہ بتاتے تھے کہ میں اپنے گھر کا بھی سودا لاتا تھا، محلے والوں کا بھی سودا لاتا تھا، یعنی جو گلی کے گھراں ہوتے تھے نا، بھئی ان کے گھر میں بچہ نہیں، ان کا بچہ اسکول گیا ہوا، آپ گھر میں ضرورت پڑی، دوا لانا ہے لاتے، سودا لانا ہے، ترکاری لاتے، گوشت لے کے آتے، وہ لے کے آتے۔
یعنی ایک یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ ان کا کام میں کیوں کروں. آج کیا ہمارے بڑے ہم کو کام بول سکتے؟ ان کو امید ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے کام کریں گے. ایسا ہی ہو گیا نا؟ نہیں. جو مسلمان ہیں تو ایک دوسرے کے کام کرنا، جب ان کو ضرورت پڑے، جب بزرگوں کو ضرورت پڑے، بڑوں کو ضرورت پڑے، خواتین رہتے گھر میں ان کو ضرورت پڑے، دوست احباب کو ضرورت پڑے، جب ضرورت پڑے تو صرف فرینڈلی کام نہیں، مسلمان کا کام اگر ہے تو کرنا. ہم کیا کرتے؟ دوستی ہے تو دوستی میں کام کرتے ہیں، رشتہ داری ہے تو رشتہ داری میں کام کرتے ہیں، تعلقات کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں. اسلامی تعلق کو بھول جاتے ہیں. مسلمانوں کے کام کرنا، ایون مسلمان ہیں، بس ایک مسلمان ہے تو اس کا کام پڑے، کر سکتے ہیں تو کر دینا. اگر کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو وہ اللہ نہیں پوچھنے والا ہے. جو کام کر سکتے ہیں، ٹائم ہے، گنجائش ہے، کیپیسٹی ہے، کر سکتے، استطاعت ہے تو کر دینا ویسا کام. اور ایسا اگر کرتے رہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کام آ جاتا. اور جو کوئی ومن فرج عن مسلم کربتاً، جو کوئی کسی مسلمان بھائی سے مصیبت کو دور کرتا ہے، اس کی پریشانی کے ٹائم پر کام آتا. ایک تو ہوتے سادے معاملات، سودا لا لینا، کام کاج کر لینا، بول بھجا دینا، کال کر دینا، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے. مصیبت اگر آ گئی، پریشانی اگر آ گئی ان کے گھر کے اوپر، ویسے ٹائم پر اگر کچھ کام کرتے ہیں، ویسے ٹائم پر اگر کچھ کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن جو مصیبتیں آئیں گی، اور قیامت کے دن پکی بات لکھ کے رکھ لو، قیامت کے دن تقریباً سبھی کے گردن پہ مصیبت آنے والی ہے. کیونکہ ہمارے ایسے عمل نہیں ہے جو اللہ کے سامنے ہم ٹھہر کے بتا سکے کہ مولا ہم یہ کریں. نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. مصیبتیں تو قیامت کے دن گردن پہ آنا ہی ہے. ہر بندہ اٹھ کے ٹھہرے گا میرا حق میرا حق میرا حق. جتنوں سے جھگڑا کیے، جتنوں سے بات کیے، جتنوں سے معاملات کیے، جتنوں کو ناراض کیے، ہر آدمی آ جائے گا حساب چکتا کرنے کے لیے. وہاں تو مصیبتوں کی انبار رہے گی. اور اللہ تعالیٰ فرمایا جو لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے تھے دنیا میں، اللہ ان کی مصیبتوں میں کام آ جائے گا قیامت کے دن. اللہ مصیبتوں میں کام آ جائے گا. فرمایا ومن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. کسی مسلمان بھائی کے گھر میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، کوئی عیب ہو جائے، ان کے رشتوں کے معاملوں کے اندر، ان کے بزنس کے معاملے میں کچھ لاس ہو جائے، کوئی غلطی ان کے پاس سے ہو جائے، کچھ گندگی ہو جائے، کوئی ان کا بچہ غلطی کر دے، تو بولنا نہیں دوسروں کے سامنے. اصلاح کر سکتے اصلاح کرو، نہیں کر سکتے تو پھر چپ کرو. دوسروں کے سامنے ارے بھائی ان کے گھر میں ایسا ہو گیا، ارے ان کا بچہ ایسا کر دیا، ان کی بچی ایسا کر دی، ان کے پاس تو خلا ہو گیا، طلاق ہو گیا، ارے اس کے تو تعلقات تھے کہتے اس سے. یہ بیٹھ کے ہمارے مجلسوں کے اور دیوان خانوں کی گفتگوਆਂ ہیں. یہ ہماری گفتگو ہے. یہ موضوع ہے سخن. چبوترے پہ بیٹھ کر پھر دوستوں میں شیئر کرنا، میسج کرنا، ان کے پاس یہ ہو گیا، ارے ان کو تو بڑی ڈانٹ پڑی، آج بڑی انسلٹ ہو گئی ان کی، کالج میں آج فلاں کی تو بڑی انسلٹ ہو گئی، ارے اس کو تو آفیسر تو وہ لیا ہے ہاتھ پہ، بیٹھ کے ٹھیٹھی ٹھاٹھا کر رہے ہیں. اس سے ہوتا یہ کہ اس کی مصیبت میں آپ مذاق اڑائے، اس کی انسلٹ پہ آپ ہنسے، تو قیامت کے دن پھر کیسی انسلٹ ہونے والی ہے، کیسی انسلٹ ہونے والی ہے. قیامت کے دن تو کپڑے ہی نہیں ملیں گے آنکھ پر. یاد رکھو، جو ایمان والا ہوگا، اچھا ہوگا، نیک ہوگا اور اللہ کی محبت کا حقدار ہوگا تو اللہ پھر اس کے لیے لباس کا انتظام کرے گا. اور جو ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس کو لاکھوں کروڑوں کے درمیان پھر ننگا ٹھہرنا ہوگا. اس کو کپڑا بھی نہیں ملنے والا ہے آنکھ پہ. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس دن ہمارے عیب نہ کھلے، چوری ہوا، زنا ہوا، غیبت ہوئی، گندگی ہوئی، برائی ہوئی، جو بھی ہوا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لاکھوں کروڑوں کے درمیان ہماری انسلٹ نہ ہو تو دوسروں کی انسلٹ اور دوسروں کی برائی کو آج چھپا دو. کل قیامت کے دن ہمارے لاکھوں گناہ رہیں گے، پر لاکھوں گناہ رہنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. اور لاکھوں کروڑوں دنیا ٹھہری رہے گی، لوگ دیکھیں گے کہ ان تو بڑا خراب تھا، شاید اب اس کے گناہ کھلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پردہ ڈالے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے نام اعمال میں کیا غلطیاں ہیں. اور یہ بھی بات یاد رکھ لو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے عیب کو کھلنے نہیں دیا، جس کے عیب کو اللہ تعالیٰ کھلنے نہیں دیا، ایسے آدمی کو اللہ دوزخ میں نہیں ڈالتا. دوزخ میں ڈالتے وقت پتہ چلتا ہے کہ کیوں دوزخ میں ڈالا جا رہا. دوزخ میں جو ڈالتے نا، کسی کو اگر دوزخ میں ڈالنا ہے تو کیوں دوزخ میں ڈالا جا رہا وہ کلیئر کر کے ڈالا جاتا ہے. اگر کسی کے عیب پہ اللہ پردہ ڈال دیا، چھپا دیا، تو پھر وہ ستار کے ساتھ ساتھ غفور الرحیم بھی ہے، پھر وہ معاف بھی کر دیتا اور جنت بھی دے دیتا. اللہ کی ستاریت بڑی چیز ہے، اللہ کی طرف سے جو پردہ ملتا ہے وہ بڑی چیز ہے.
اور وہ پردہ اور اپنے گناہوں کو چھپانا اگر قیامت کے دن چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا جائے، اس کو چھپا دیا جائے قیامت کے دن۔ یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تقریباً اس کی ہم معنی حدیث نمبر 19 تقریباً ہم معنی حدیث ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ رواہ مسلم۔ اس کے بعد بھی حدیث پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی تقریباً ہم معنی ہیں۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه رواہ الطبرانی۔ حدیث نمبر 19، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا، جو کوئی مسلمان پر آنے والی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو، دنیاوی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر آنے والی قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت کو دور کر دیتا۔ اپنے ایک بھائی کی مدد دنیا میں کرو، ایک مصیبت میں آپ کو قیامت کے دن ہلکا ہو جائے گا۔ کام دنیا میں کرو اور بدلہ آخرت میں لو۔ ومن یسر علی معسر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی تنگ حال ہے، پریشان ہے، پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، کھانا اس کے پاس نہیں ہے، جاب تلاش کر رہا، سورسز نہیں ہے اس کے پاس، نوکری نہیں مل رہی ہے اس کو، اگر اس طرح کے کسی کو پرابلمس آ رہے ہیں، ومن یسر علی معسر، اور ایسے جو تنگ حالات میں مشکل ٹائٹ ہاتھ سے جو گزر رہا ہے اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دیا، ایک کال کر کے کچھ مدد کر دیا، کچھ پیسے خاموشی سے دے کے مدد کر دیا، ریکمینڈ کر کے مدد کر دیا، یا کچھ سامان دے دلا کے مدد کر دیا، جی اس کے گھر میں تقریب ہو رہی ہے، سامان کم ہے، اپنے گھر کا سامان چلو بھائی شادی کی حد تک تو رکھ لو، آپ کے پاس ہو گیا بعد میں واپس کر دینا، فنکشنس ہے، کپڑے وپڑے نہیں ہیں، آپ اپنے بہترین جو ڈریس ہے بغیر کسی کو بولے بتائے اس کو دے دیے، اس کا کام آسان کر دیے، کوئی چیز ایکسٹرا ہے وہ اٹھا کے اس کو دے دیے، کسی تنگ حالت میں جو مسلمان رہتا ہے اس کی مدد کر دیتے ہیں، اس کا ہاتھ کھلا کر دیتے ہیں، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے آدمی کے سارے کام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ آسان کرتے رہے گا۔ آپ دوسروں کے کام کو آسان کرنا، مشکل نہیں کرنا، دیکھ کے انجان نہیں ہونا، اگر جتنا ہو سکے اپنے بھائی کے آپ کام کو آسان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی اور دنیا کے اندر بھی ہمارے کاموں کو آسان نکال دیتا۔ اور آگے فرمائے ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی مسلمان، یہ اور تھوڑا آگے کی بات ہے، جو کوئی کسی مسلمان کے عیب کو دنیا میں چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو دنیا میں بھی چھپاتا ہے اور آخرت میں بھی چھپاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی حدیث میں کیا تھا؟ پہلے حدیث میں یہ تھا کہ کسی مسلمان کے عیب کو چھپاؤ، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا، رائٹ؟ دوسری حدیث میں اور آگے کی بات بتا رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دنیا کسی کے عیب کو چھپاؤ، اللہ قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی آپ کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ دیکھو آپ اتنی بات پکی یاد رکھ لو، ذہن میں پکا بٹھا لو، جو دوسروں کو بے عزت کرتا ہوں کبھی عزت دار نہیں رہ سکتا، پکی بات ہے، جو دوسروں کو بے عزت کرتا ہے ایک ٹائم اللہ تعالیٰ ایسا لاتا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے،
ان اپنے بھائی کو 10 کے سامنے بے عزت کیا تھا، اللہ اس کو 100 کے سامنے بے عزت کر دیتا۔ اگر اپنی عزت بچانا ہے تو دوسروں کی عزت کو اچھالنا نہیں، یہ نظام ہے۔ آپ دوسروں کی عزت کو بچاؤ، اللہ آپ کی بھی عزت دنیا میں بھی رکھے گا اور آخرت میں بھی آپ کی عزت رکھے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمائے واللہ فی عون العبد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے مدد میں لگا ہوا رہتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ بولتے اللہ کی مدد ہونا، بھائی اللہ اگر چاہے تو سب ہو جاتا استاد، تو اللہ کب چاہتا ہے؟ اللہ ہماری مدد کب کرتا ہے؟ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک ہم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہیں اور اپنے بھائی کی مدد کرنے کی نیت رہتی ہے کہ بھائی اپنے بھائی کی مدد کروں، کوئی مسلمان کی مدد کرے، جیسا بھی ہو سکتا، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، اس کی مدد کرنے کی نیت اور مدد ہم کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے رہتا۔ اور جب ہم دوسروں کی طرف مدد روک دیتے ہیں اور کسی کی مدد نہیں کرتے، صرف اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی رک جاتی ہے۔ اپنا کام ہم کرتے، دوسروں کا کام نہیں کرتے، تو پھر اللہ کی مدد رک جاتی ہے۔ دوسروں کو مدد کرو، اللہ تم کو مدد کرے گا۔ یہ مسلم شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور ایک طبرانی کی جو روایت ہے اس میں تھوڑا اختلاف الفاظ کے ساتھ ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرمائے لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخی، جب تک مسلمان بندہ اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا رہے گا، اس کے کام میں لگا رہے گا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت میں لگا رہے گا اور اس کے کام میں آتا رہے گا۔ تقریباً ہم معنی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 21 پڑھتے ہیں۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے آج کے احادیث شریفہ میں۔ یہ ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ہوگا اس میں، یہ حدیث شریف سے۔ حدیث نمبر 21 عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عمرہ پڑھنا ہے، عمرہ، ہاں، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للہ خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله رواہ الطبرانی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے ان للہ خلقا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص مخلوق ہے، یعنی جیسے سارے بندے ہوتے ہیں نا، ان سے ہٹ کے اللہ کے کچھ خاص بندے، سارے انسانوں میں ہٹ کر الگ انسان، ٹھیک ہے۔ ان للہ خلقا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص مخلوق ہے، خلقہم لحوائج الناس، اللہ ان کو پیدا ہی کیا لوگوں کے کام آنے کے لیے۔ اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، خلقہم، اللہ نے ان کو پیدا کیا، لحوائج الناس، وہ لوگوں کے مدد ہی کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو لوگوں کے کام کرنے کے لیے ہی پیدا کیا۔ فرمایا یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، لوگ پریشانیوں میں ان کی طرف جاتے ہیں، ایسے لوگ رہتے ہیں، وہ کسی کے اوپر بھی پریشانی لگی تو جا کے ان سے پوچھتا، بھائی ذرا ساتھ دیتے کیا، ذرا ایسا مسئلہ چل رہا، بھائی ذرا کچھ کر دو، ذرا فون کرا دو، ذرا پرابلم چل رہا، ذرا پیسے دے دو بھائی، ذرا قرضہ دلا دو بھائی۔ لوگ امید کرتے، یعنی لوگوں کو ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ بھائی اس کے پاس گئے تو کچھ کام بنتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نیتیں اور لوگوں کے ذہنیں ایسے بن جاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کا سینٹر بن جاتے ہیں، وہ مرکز بن جاتے ہیں، ایسا نمونہ بن جاتے ہیں دنیا کے اندر کہ اس علاقے کے لوگ، معاشرے کے لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، وہ رشتہ دار ہے غیر رشتہ دار ہے، وہ وہی عقیدے والا ہے دوسرے فرقے والا ہے، وہ غریب ہے امیر ہے پڑھا لکھا ہے جاہل ہے، وہ جس ٹائپ کا بھی آدمی ہے، مگر ایک امید پیدا ہو جاتی کہ بھئی انہوں سب کی مدد کرتے رہتے، یارو مسئلہ آ گیا کیا کریں اب ان کو جا کے بولو، پولیس کا مسئلہ آ گیا ان کو جا کے بولو، پیسوں کا مسئلہ آ گیا ان کو جا کے بولو، رشتوں میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا جا کے ان کو بولو، عقیدہ نہیں سمجھ میں آ رہا جا کے بولو، مسئلہ پوچھنا ہے جا کے بولو، رشتہ لگانا ہے جا کے بولو۔
ہر قسم کا آدمی ان کے دروازے کی طرف جاتے اور لوگ ان سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ لوگ ہر آدمی کی ان کی نیت یہ رہتی ہے کہ ہر ایک کی مدد کریں گے جتنا ہو سکا، جیسا ہو سکا، اس کی بھی مدد کر رہے ہیں، اس کے لیے فون کر رہے ہیں، اس کے لیے جا رہے ہیں، اس کے لیے پیسہ نکال رہے ہیں، وہ ہر وقت کسی کو نہیں کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو زمانے میں پہچانے جاتے ہیں کہ یہ لوگ مدد کرنے والے۔ فرمائے اولئک الآمنون من عذاب اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا عذاب ان کے قریب بھی نہیں آ سکے گا، اللہ کا عذاب ان کے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ مدد کرنے والے بنو لوگوں کے، لوگ کو ایک امید وابستہ ہونا کہ بھئی ہاں بھئی یہ آدمی کو اگر بولے تو کام ہوتا۔ بعض ایسے بھی ہوتے کروڑ پتی لوگ ہوتے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ تو ایک چائے بھی نہیں پلاتے، ایک چائے بھی نہیں پلاتے، اور کسی کا مسئلہ ایسا رہتا ہے کہ بس فون، بھائی میں آپ کے پاس کھانا کھانا چاہ رہا ہوں، تو ضرور آ جائیے جی، ایون آپ بولو بھی مت، آپ جا کے اس کے پاس ان کے پاس بیٹھو، انہوں کھانا کھلا دیتے ہیں۔ پیسوں کا پوچھو تو وہ بھی کرتے، اپنے اوپر دنیا کا بار لیتے ہیں، دنیا کا بار اپنے اوپر لیتے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ بننا ہمارے پاس کیسا ہوتا معلوم؟ ہمارے پاس ہوشیار، ہمارے پاس ہوشیاری کا دور ہے نا بھائی، ہر بچہ ماشاءاللہ، میرے سے ہوشیار کوئی ہے زمین پہ؟ میں سب سے ہوشیار، میرے سے تو ہوشیار کوئی ہوا؟ ان بیوقوف، ان پاگل، ان ہولا، یہی بن گیا نا ہمارا مزاج۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہے، ہم صحیح ہے، باقی سب ایسے ویسے سب، ہر آدمی ایسے ہی سمجھ رہا ہے کہ میں ہوشیار ہوں۔ اور ہمارے پاس ہوشیاری کون سی ہوشیاری ہے؟ وہ ہمارے پاس حیدرآباد میں بولتے ہیں نا ڈیڑھ دماغ، بس وہی ہوشیاری ہے ہمارے، ہم سب کی ہوشیاریاں یہی ہوشیاریاں ہیں، ڈیڑھ دماغ والے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کسی اور کو پھنسا کے ہم نکل گئے تو بس بہت ہوشیار، کیسا نکل گیا استاد، کیسا اس کو پھنسا دیا، کیسا اس کو ڈبا دیا، کیسا اس کو اٹکا دیا اور خود نکل گیا، ماشاءاللہ کیا ہوشیار، ارے بڑا ایڈوانس ہے بھائی، ان ایسا کرا ہے کام۔ یہ ہوشیاری نہیں ہے میرے پاشا، یہ ہوشیاری نہیں ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ہوشیاری نہیں ہے۔ جوتے کھاتے قیامت کے دن بھئی، آپ پبلک کو پاگل بنائیں گے، پبلک کو الو بنائیں گے، پبلک کو آپ پھنسائیں گے، اللہ کے پاس کیا کرتے؟ جو دل دماغ میں سوچتے ہیں وہ بھی معلوم ہے اللہ کو، وہاں کیا کرتے جا کے، کیا حساب دیں گے؟ پریشانیوں کا ٹوکرا بڑھا رہے ہیں، نام اعمال کو خراب کر لے رہے ہیں، قیامت کے دن کیا کہتے بدیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا، اللہ کے سامنے بے عزت ٹھہرنا پڑے گا منہ کالا ہو کے۔ اس کو ہوشیاری بولتے ہیں؟ نہیں، ہوشیاری کیا ہے معلوم؟ دنیا کی پریشانیاں لوگوں کی اپنی سائڈ لے لینا، دوسروں کو بچا لینا، اور بچا کے پھر زبان پہ بھی نہیں لانا، میں فلاں ٹائم کرتا۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے، مدد کرتے بعد میں بولتے پھر، ارے ہاؤ یارو جب مشکل ہوئی تو کون کرے تھے، کرانا تمہاری مدد، انا للہ۔ اگر بول دیے یہ اپنی زبان سے تو ثواب گیا پانی میں بھی، بول دیے، احسان جتا دیے، واہ لے لیے، ہو گیا نا، ختم۔ احسان کرنا اور پتہ بھی نہیں چلنے دینا، کسی کے سامنے بولنا نہیں، چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت جہاں آپ کر سکتے، جس کی مدد کر سکتے کر دینا، اور ایسے کرنا، اور ایسا مسکراتے ہوئے کرنا، اور اس انداز سے رہنا کہ آدمی کو دوبارہ ایک امید رہنا کہ بھئی ان کے پاس گئے تو پھر کام بنتا، جتانا نہیں احسان۔ جی لوگ کرتے ایسا، مسجد کو چندہ دیتے، مدرسے کو چندہ دیتے، مول صاحب آپ بولے تھے نا وہ کرانے کا، میں کرا دیا، مول صاحب آپ بولے تھے وہ کرانے کا، میں کرا دیا، مول صاحب آپ کے فرمان کے مطابق وہ کولر لگ گیا، مول صاحب پانی کا کولر لگ گیا، مول صاحب آپ بولے تھے نا کولر لگانے کے لیے، ٹھنڈا آ رہا نہیں آ رہا مول صاحب، پانی ٹھنڈا آ رہا نہیں آ رہا، کہیں کو بابا اتنا تھوڑا تو رکھ لے قیامت کے دن ثواب لینے کی وجہ سے، پوری واہ دنیا میں ہی لے لیتا، ہاں بابا آپ فریج لائے سو بڑا اچھا ہے، آپ پیسے دیے سو بڑا اچھا ہو گیا، واہ سبحان اللہ کتنے اچھے آدمی ہیں، لے لو، پورا دنیا میں چکتا کر لو، آخرت کے دن ایک دانہ ایک تنکا نہیں ملے گا، دوزخ میں جلو جا کے۔ قیامت کے دن مولا کو بولنا کہ مولا میں تو لوگوں کو پانی پلایا تھا، میں تو لوگوں کی مدد کرا تھا، وہ کرا تھا، اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں لوگوں کے لیے کرا تھا اور لوگوں سے وصول بھی کر لیا تو، اب جا دوزخ میں۔ لوگوں کے لیے کرا تھا، واہ کے لیے کرا تھا، عزت چاہیے تھے تجھے، کر دیا اور لے لیا واپس، وصول کر لیا، دنیا کے اندر وصول کر لیا۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو اچھا کام کرنا اپنے بھائی کی، کوئی بھائی کو جہاں تک ہو سکے مدد کرنا، مدد نہیں کر سکتے تو جو مدد کر سکتا اس کی طرف جانا، اور اگر بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتے کسی معاملے کے اندر تو دل تڑپنا کہ رہتا تو میں کرتا تھا استاد، اللہ اس کا اچھا کر دے، بڑی پریشانی میں اللہ اس کی مدد کرے، دل تو کم سے کم تڑپنا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنا دل دھڑکنا، تڑپنا، بے چین ہونا، اپنے اوپر مصیبت آئی تو اتنا پریشان نہیں ہونا جتنا اپنے بھائی کے لیے پریشان ہونا،
اس کے لیے فکر مند ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور ایسا جو لوگ رہتے ہیں جو ہو سکے تو مدد کرے اور نہیں ہو سکے تو مدد کرنے والے کا رستہ بتائے، ریکمینڈ کرے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے مسلمان بھائی کے لیے تڑپتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ایسے لوگ وہ ان کے اعمال کم زیادہ جیسے بھی ہوں، جو بھی ان کے معاملات رہیں گے، یاد رکھو کہ میرا عذاب ان کے قریب نہیں آئے گا، میرا عذاب ان کے قریب۔ لوگوں کی مدد کرنے والے بننا اور زبان پہ کبھی نہیں لانے والے بننا۔ جو ہماری نیکی لوگ میں آ گئی، سمجھنا کہ اس کا ثواب چلے جانے والا ہے، اس کو چھپا دینا۔ آخری حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی صفت یہ رہتی، دیکھیے اس کو اپنانا، یہ اللہ والوں کی صفت ہے، اپنی زندگیوں میں اس کو اپنانا۔ حدیث نمبر 22، عن ابن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يتمها له أظله الله عز وجل ب5,000 وفي رواية ب75,000 ملك يدعون ويصلون عليه إن كان صباحا حتى يمسي وإن كان مساء حتى يصبح ولا يرفع قدما إلا كتبت له بها حسنة ولا يضع قدما إلا حط الله عنه بها خطيئة رواہ البیہقی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مشى فی حاجت اخیہ المسلم، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے کسی ضرورت میں جاتا ہے، چلتا ہے، بھئی کسی کا کام ہے اس کی وہ نہیں کر سکتا ہے، یا آپ سے مدد مانگا بھائی ذرا کر دو، یا آپ کو خود سمجھ میں آیا آپ اس کا خود کام کرنے کے لیے نکلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب آپ کسی بھائی کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، چلتے ہیں، اور یہاں تک چلتے ہیں کہ آپ اس کا کام پورا کر دیتے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے صبح سے شام تک، جیسا بھی 1 دن 2 دن جتنا بھی ٹائم آپ کو لگتا ہے، آپ اس کے کام کا پیچھا اٹھاتے ہیں اور اس کا کام پورا کر کے اس کو دے دیتے ہیں۔ جب آپ اپنے بھائی کی کمپلیٹ مدد کر دیتے ہیں اور اس کا کام نکال دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ثواب دیتا ہے، دیکھیے فرماتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اظلہ اللہ ب5,000 وفی روایت ب75,000 ملک یدعون ویصلون علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ 5,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے کہ اس بندے کے اوپر رحمت کا سایہ بن جاؤ۔ بھئی ہم کس کے لیے نکلے؟ اپنے لیے نہیں نکلے، اپنے کسی مسلمان کی مدد کے لیے نکلے۔ جب اپنے کسی مسلمان بھائی کا کام، بڑا کام ہو یا چھوٹا کام ہو، اس کے کام میں نکلے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5,000 فرشتوں کو ابر کی طرح رحمت کے لیے ان کے لیے سایہ فگن بنا دیتا ہے۔ وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے 75 اللہ تبارک و تعالیٰ 75,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ وہ رحمت کا سایہ بن جاتے ہیں اس کے اوپر، اور کرتے کیا ہیں یدعون ویصلون علیہ، اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ یہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلا ہے، تو اس کے اوپر رحم فرما، تو اس کے اوپر کرم فرما، مولا اس کے گناہ کو معاف کر دے، اس کی دنیا و آخرت کو کام میں لا دے۔ 75,000 فرشتے، 75,000 فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو بلا کوئی دوسرے غرض کے صرف اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلا ہے۔
ہمارے اعمال میں کیا ہوتا ہے، مکس اپ ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی بھائی کی مدد بھی کرتے ہیں نا تو ہم تھوڑا سا اس میں ملاوٹ کر دیتے، صرف اللہ کے لیے یا مسلمان ہے اس لیے مدد نہیں کرتے، اس لیے مدد کرتے کہ پھر اپنے کو کبھی ضرورت پڑے تو ان کا مانا۔ تو یہ تو غرض ہو گئی نا، بھی آپ کام اس کا کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ آپ کا کام کرے، اور آپ اس کا کام نہیں کرتے جو آپ کا کام نہیں کرتا، رائٹ؟ اگر کوئی آپ کسی سے مدد پوچھے اور آپ کی نہیں کرا مدد، نہیں بھائی میرے سے تو نہیں ہو سکتا، سوری بھائی بول دیا، سوری کا جواب سن لیے، کبھی اس کو ضرورت پڑی اور انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ بولتے کہ بھائی ہمارے ٹائم پہ کام آئے تھے، چلو چلتے بنو۔ اب ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، جو ہماری مدد نہیں کرتا ہم اس کی مدد نہیں کرتے۔ یہ چھوڑ دو، یہ ہماری مدد تمہاری مدد یہ غرض کی باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ اس کی مدد اس لیے کرو کہ وہ مسلمان ہے، وہ بھلے آپ کی مدد نہیں کرا تھا ہوں گا، وہ مسلمان ہے، آپ اس کی مدد ضرور کرو۔ اور یہ امید مت رکھو کہ میں اس کے لیے آج کر رہا ہوں کل یہ میرے لیے کرے گا، نہیں، یہ امید بھی نہیں رکھنا۔ آپ اس لیے کرو کہ اللہ کو یہ پسند ہے، بس آپ اللہ کے واسطے مدد کرو، اور بولو بھی مت اس کو، جتلانا بھی نہیں، بھائی تو میرے کو ہدایت دیا تھا مگر میں تیرے کو ساتھ دے رہا ہوں، یہ بھی مت بولو اس کو، بس آپ اس کی مدد کر دو۔ اور یہ مدد کرنا اور یہ اچھے کام کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرو، اور بولو مولا تیرا آرڈر تھا میں کر دیا، بس مجھے اور کسی سے غرض نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھو پھر اللہ کی طرف سے نوازش کیسی ہوتی ہے۔ آپ کی ہر مصیبت میں اللہ مددگار بنتا ہے، آپ کے ہر عیب کو اللہ چھپاتا ہے، قیامت کے دن آسانیاں پیدا کرتا ہے، دنیا کے اندر آسانیاں پیدا کرتا ہے، ہزاروں فرشتوں کو، 75,000 فرشتوں کو سایہ بنا دیتا ہے، رحمت کا سایہ بن جاتا ہے۔ 75,000 فرشتے ایک ساتھ دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ بندے پر تو رحم فرما، یہ تیرے لیے کر رہا ہے، اس کی نیت خالص ہے، اس کی نیت میں اخلاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد کرتا، اور کتنی دیر دعا کرتے ہیں وہ لوگ، کتنی دیر دعا کرتے ہیں؟ تو فرماتے ان کان صباحا حتی یمسی و ان کان مساء حتی یصبح، اگر آپ اپنے بھائی کا کام صبح میں کیے تو رات ہونے تک وہ دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر اپنے بھائی کا کام آپ شام میں کیے تو شام سے لے کے دوسرے دن صبح تک پوری رات دعا ہوتی رہتی، پوری رات دعا کرتے ہیں آپ کے لیے۔ حالانکہ کام تو شاید 5-10 منٹ میں ہو گیا تھا، گھنٹے 2 گھنٹے میں ختم ہو گیا تھا، لیکن 12 گھنٹے دعا چل رہی ہے آپ کے لیے۔ کیوں؟ نیت میں اخلاص تھا کہ صرف مسلمان کلمہ پڑھنے والا بھائی ہے، اہل القبلہ ہے، مسلمان ہے، تو ہمارا کام ذمہ داری ہے مدد کرنا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے حال پہ کرم فرما، مولا ہم کو قرآن و حدیث پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور مولا جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے حال پہ کرم فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔